ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ایک فضائل کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے اللہ پاک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی حسین اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہما کے صاحبزادے ہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ کی مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے اور نسب کے اعتبار سے قریشی اور ہاشمی ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ اس سے قبل آپ کا نام نامی اسم گرامی امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حرب تجویز فرمایا تھا۔ جب آپ تشریف لائے، آپ نے حرب نام کو تبدیل فرما کر آپ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کا نام نامی اسم گرامی رکھا، اور یہ وہ ایسا نام ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کسی شخص کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حسن اور حسین ان دونوں ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے مخفی رکھا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے پہلے بیٹے کا نام حسن اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی حسین رکھا۔ آپ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر کے اعتبار سے تقریباً 1 سال آپ چھوٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم اور سن 4 ہجری میں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفہ میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے دائیں کان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے اذان فرمائی، اور آپ کے بائیں کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقامت پڑھی۔ پھر آپ کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے، جس کے اوپر آپ کا لعاب دہن بھی لگا ہوا تھا، وہ گٹی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کے اندر ڈالی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بھی مانگی۔ پھر آپ کی ولادت باسعادت کے 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ کے سر مبارک کے بالوں کو اتارا، اور پھر آپ کے بالوں کے مقدار کے برابر آپ نے چاندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کو صدقہ اور خیرات کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے میں 2 بکریاں ذبح کی گئی، اور ایک روایت کے مطابق 1 بکری ذبح کی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر کسی کے پاس اتنی زیادہ استطاعت اور وسعت اور طاقت نہ ہو اور وہ ایک ہی اگر بکری اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ذبح کر لیتا ہے تو یہ سنت عقیقے والی اس کی ادا ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ 2 بکریاں کی جائیں گے، 2 بکرے کیے جائیں، 2 چھترے کے 2 چھترے، غرض یہ کہ جن کی قربانی جائز ہے وہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بطور اس کے عقیقے کے ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ آپ کا قد مبارک یہ درمیانہ تھا، بہت زیادہ لمبا اور بہت زیادہ چھوٹا بھی نہ تھا۔ آپ کی پیشانی مبارک یہ کشادہ تھی، آپ کی داڑھی مبارک یہ گنی تھی، اور آپ کا سینہ مبارک یہ بھی فراخ تھا، اور آپ کے دونوں یہ کندھے مبارک جو تھے یہ اعتدال کے ساتھ یہ بڑے تھے۔ آپ کی ہڈیاں
یہ بڑی ہی مضبوط ہڈیاں تھیں، اور آپ کی مبارک ہتھیلیاں اور آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے یہ بھی کشادہ تھے، اور یہ آپ کے بشانی کا کشادہ ہونا اور آپ کے مبارک ہاتھوں کے تلیوں کا کشادہ ہونا یہ آپ کی سخاوت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس شخص کی ہتھیلیاں یہ کشادہ ہوتی ہیں یہ اس کی جو ہے سخاوت کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بدن کے اعتبار سے بڑے ہی زیادہ مضبوط تھے۔ یہ آپ کی چند ایک ابتدائی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی۔ آپ نے فرمایا جس نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ پھر آپ نے فرمایا ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے معاذ اللہ ان دونوں جنت کے شہزادوں کے ساتھ بغض رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ اور ایک دوسری روایت میں وضاحت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہے میں بھی اس شخص کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کی، اور جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کی اللہ اسے نعمتوں بری جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور جس شخص نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بغض رکھا آپ نے فرمایا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ بغض رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی کے ساتھ بغض رکھیں گے، اور جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بغض رکھیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی جہنم کے اندر پھینکیں گے، اور اللہ پاک اس شخص کو دائمی اور ہمیشگی والا عذاب عطا فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا مرتبہ، آپ کا کتنا مقام ہے۔ میرے اور آپ کے ہاں بھی بچوں کی ولادت، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کے کان میں کبھی کوئی شخص خود اذان پڑھتا ہے، اپنے محلے کے امام کو بلاتا ہے یا وقت کے ولی کو بلاتا ہے یا وقت کے مفسر کو محدث کو بلایا جاتا ہے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کتنا مرتبہ، آپ کا کتنا مقام ہے کہ آپ کے کان میں اذان و اقامت کے لیے اور آپ کو گٹی دینے کے لیے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو چل کر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ آپ کا کتنا مرتبہ اور کتنا زیادہ آپ کا اعزاز ہے، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر آپ کو گٹی دینے کے لیے، آپ کا نام نامی اسم گرامی رکھنے کے لیے، آپ کے مبارک کانوں میں اذان و اقامت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ اور پھر آپ نے اشارہ فرمایا کہ جس شخص نے ان دونوں کے ساتھ محبت فرمائی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے ان دونوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، جس نے ان دونوں کے ساتھ حسد اور بغض رکھا گویا اس نے ان دونوں کے ساتھ نہیں، اس نے میرے ساتھ حسد اور بغض رکھا ہے۔ اور اگر ہم جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں حضور نے اشارہ فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو مجھ سے کرے گا وہ اللہ سے کرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو حسنین کریمین کے ساتھ محبت کریں، ان کی اتباع کریں۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں حسنین کریمین کی اتباع کریں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ محبت کریں، ان کی اتباع کریں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے سے بھی اگر کم کوئی چیز ہے، اتنی بھی ان کے بارے میں حسد اور بغض اور نفرت پیدا ہو گئی، عزیزان گرامی دنیا بھی اللہ پاک برباد فرما دیں گے اور آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ فرما دیں گے۔ دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا عذاب یہ بڑا سخت عذاب ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ پاک نے آخرت کے عذاب کے بارے میں فرمایا کہ اشد و ابقا، وہ بڑا سخت ہے اور وہ دائمی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی اگر حصول جنت چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت چاہتے ہیں، آپ کا قرب چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ محبت اور ان کی اتباع کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ہماری دنیا بھی بہتر بنائیں، اللہ پاک ہمارے لیے جنت کے فیصلے پر فرمائیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔